ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی معنی میرے رب نے مجھے پیدا کیا اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا ایمان والو، تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کی۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی ہے، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیں بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اس کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65
آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی باتیں یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ سورہ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت ہے اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعہ کچھ چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد پتہ نہیں کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا۔
یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سمجھ۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے۔ اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے۔ تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا، ہم کو پاک کر دیں گا، صاف کر دیں گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے، مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں۔ معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ، کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری ہے، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے ہم؟ بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، ارے بہت اچھی باتیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے، نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور
ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دیں گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الذی جاء بالصدق، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا، کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا نام کذاب، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے، جس سے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا۔ صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانپ کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا۔ اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دیں گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتایا، جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے، اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گے۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی، اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا، آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا
کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس سے کیا یہاں جائے، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیں، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے، صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا، اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی معاف۔ مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجئے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کیا تو پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا، جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یاد رکھیے، جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیث ابھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گی، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے خود دیکھیے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نفل اور موقدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا؟ تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے۔ تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ کہ تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف۔ ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف۔ ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں۔ آئیے، وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں، میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور ان کے درجات بھی بلند کرے گا، تمہارے مقامات بھی بلند کرے گا؟ اور لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ، سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے، پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے بہت۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ کیا غسل لیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں، بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی۔ تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہوں گے، برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے، وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی میں پانی اتنے 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم، آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے، رک کر انتظار کر کے۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی، گرمی کی ہو سکتی، معذوری کی ہو سکتی، بیماری کی ہو سکتی ہے، اور مسجد کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھاتا ہے، جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جو ہے یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے
اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ کون؟ پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے، آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے اعمال۔ دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے، پھر یہ بڑی اہم بات ہے، ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں، مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے ہمارا، بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتی رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں، ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر ایمان قبول کرتے ہیں، غیر مسلم تھے، ایمان قبول کا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کی، بہت لمبی حدیث ہے۔ حدیث کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے، انہوں نے پوچھا اور کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے جتنے گناہ منہ سے اور ناک سے ہوئے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو منہ سے ہونے والے اور ناک سے ہونے والے گناہ جو ہے اس کے نتنیوں سے ہونے والے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھوتا ہے تو کونیوں تک دھونے سے جو پانی ٹپکتا ہے سارے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے جو ہے انگلیوں کے پور کے راستے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر اور بالوں سے ہونے والے تمام گناہ جو پانی نترتا ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پیر دھوتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو پیر سے ہونے والے تمام گناہ جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے وضو کے بعد نمازی نہیں، خالی وضو کرنا بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے وضو کو ہم پرفیکٹلی کریں۔ آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ نواں وہ کام جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب جو راوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث کتنی واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے حدیث کہی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی روایت۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب تمہاری آمین اور فرشتے بھی آسمان پہ آمین کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر مل جائے تو تمہارے اگلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نا۔ دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اور کہا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، پس اگر بندے کی اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ آمین بولتے نہیں، تعصب کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر۔ یہ تو بات بہرحال ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں آمین تیز بولا جائے ہلو بولا جائے، لیکن جو آیت جو حدیث ہے بخاری کی واضح ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اللہ امام کو کہنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا جب امام کہے تو تم بھی کہو، اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ ہلو سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے اس بات کو بھی اگر میں مان لوں، فار دا سیک آف آرگومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے تک ٹھیک ہے بات مان لیں کہ ہلو کہنا چاہیے، لیکن ہلو ہو یا تیز ہو کہنا تو ہے نا، لیکن ہلو ہے اور تیز ہو کہنا تو ہے نا۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انا اعطیناک الکوثر فصلی۔ اب اس میں تیز اور ہلو آمین کہاں ہے؟ چلیے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہلو کہنا، ٹھیک ہے ہلو بولیں گے، لیکن آپ نے تو رکا ہی نا، ایسی گاڑی لے گئی کہ وہ اسپیڈ بریکر سے بھی سیدھا چلے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک ہے آپ زور سے نہیں بولنا چاہتے، لیکن بولنا تو ہے نا، دل میں بھی رکنا تو پڑے گا نا۔ بھاگ گئے آپ دوسری صورت کی طرف۔ امام کو چاہیے کہ وہ امامت کے ادب سیکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اتنی بڑی فضیلت کو آپ چھوڑ دیتے اتنے آسانی سے۔ جہاں فضائل ثابت نہیں وہاں تو من مانے فضائل گڑھے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تو اللہ نے پورے خبر والوں کی مغفرت کر دیا، تم کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وہی تو بند ہو گئی، آج کیسے پتا چلا کہ فلاں لوگ فلاں جگہ سے گزرے تو اللہ نے پورے مردوں کی والے مغفرت کر دی؟ تو ہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟
تو جو فضائل نہیں آپ بیان کرتے رہو، جو موجود ہے کہ تم آمین کہو جب امام آمین کہے، اس لیے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے آمین سے ملتی ہے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بات کچھ ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہے، کسی کو ڈسٹرب ہو جاتی ہے نماز اس کی، اور انہیں بولا نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے آمین کہنے سے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے نا، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اور کئی روایتیں ہیں۔ چلیے آپ بولتے ہیں ہلو بولنا چاہیے، لیکن ٹائم تو دیجیے ہلو بولنے کے لیے، وَلَضَّالِّينَ کے بعد، تو تاکہ وہ کہے آمین، دل میں کہنے کو بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، ان آتے شروع ہوگا آپ دوسرا ہی سیدھا۔ تو بہرحال ایک بہت عمل پھر اہم ہم چھوڑ دے رہے، اس کا مطلب 10واں وہ عمل جس کے کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے وہ عمل ہے، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو پھر مقتدی کہے ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ تو جو آپ نے فرمایا کہے تو تم مطلب مقتدی جو پیچھے پڑھتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یہ کہو، تو اگر یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے، مطلب فرشتے بھی یہ کہتے ہیں آسمان مل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آمین پہ کہا پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پہ کہا اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آمین کا گناہ اگلے معاف ہو گئے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھا، پچھلے گناہ معاف کرا لیا۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا یاد۔ تو ہمیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے لیے بات بتایا گیا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں بات جو بتائی گئی جس کے کرنے سے عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ یہ ہے کامل توجہ کے ساتھ جمعے کا ادا کرنا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جمعہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا۔ مطلب یہ ہفتے والے گناہ کیسے معاف ہو وہ آئی بات ہے، وہ روز کے گناہ تھے، مطلب نماز سے نماز تھے، اب ویکلی گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہمارے جمعے سے جمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اتنا پرفیکٹ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے آپ کو اچھے سے صاف کرتا ہے، اچھے سے دھوتا ہے، پھر فرمایا صفائی کرتا ہے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے، پھر اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، مطلب اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، مطلب اگر میسر نہ ہو خود کی نہ ہو تو گھر والوں کی خوشبو بھی لگا سکتا ہے، لے کر خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں پھر نکلے اور مسجد میں آئے اور اگلی صفوں میں بیٹھے، آگے بیٹھے جا کر، اس کے بعد جو ہے دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، مطلب پیٹ انگال کے نہ جائے، دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، اگلی صف میں جا کے بیٹھے، اور اس کے بعد جتنی نماز اس کے مقدر میں ہوتی نماز کو ادا کرے، مطلب جتنی ہو سکتی نفل پڑھے، سنت و نوافل کا اہتمام کرے۔ جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہ کر غور سے اس کے خطبے کو سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جمعہ ادا کرے، تو ایسے انسان کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف ہو جائے۔ جمعہ پڑھنا ہے خوشی اور خضوع کے ساتھ، ویکلی گناہ معاف کروا لینا ہے، اچھے سے نہایا، جہاں جا کر ہاتھ جا سکتا ہے، تیل لگایا، خوشبو، دیکھیے کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ بولیں ارے بہت مشکل کام نہیں کرتا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی، مسجد گئے، اگلی صفوں میں بیٹھے، لوگوں کو انگالا نہیں، مطلب خالی جگہوں میں سے گئے، اس کے بعد دو لوگوں کو الگ نہیں کیا، نزدیک بیٹھے، خود خطیب کو غور سے دیکھا، سنا، جمعہ پڑھی، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو 12واں عمل جو ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے نماز گناہوں کو مٹانے والی چیز۔ نماز خود بذات ایسا وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے، نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے، صرف زنا نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ، آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے، سزا دے دیجئے، کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی؟ ٹھیک، اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، کہا حضرت عمر نے کہا جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کاہے کو آ کر بتایا لوگوں کے سامنے، توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں، زنا کی تو سزا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے نا، یہ تو گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا اب کاہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا، چھپا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا، اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا اس شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا، چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی، چونکہ اس کی آگے کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا اقم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات،
نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی، آپ نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو، مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کثرت سے نماز پڑھو. اسی جو ہے واقعے کے آگے اور ایک تفصیلات صحیح مسلم میں آتی ہے. وہ تفصیلات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آیا، آپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد قائم کر دیجئے، میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا جس سے مجھ پہ حد قائم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیر لیا، وہ سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا. اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے نماز ساتھ پڑھی. نماز کے بعد پھر آگے اور کہنے لگا کہ مجھ پہ حد قائم کیجیے، میرے سے یہ گناہ ہوئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا اور پوچھا جس وقت تو گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ جب تو یہاں کے لیے آیا تھا مجھ سے ملنے تو نماز کا وقت بھی تھا، تو نے گناہ کیا تھا تو وضو کر کے آیا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو نے نماز بھی پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہا اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی. تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیے ہیں، اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے کثرت سے نماز ادا کر، کثرت سے نماز پڑھے، اس لیے کہ نمازیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی، مٹا دیتی. تو ہم نماز کی دیکھیے کتنی فضیلت ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے والوں کے بڑے فائدے، اس لیے کہ وہ بہت ساری فضیلتوں کا فائدہ یوں ہی اٹھا لے رہے بغیر سوچے سمجھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو فرشتے شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے، جیسا جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ جو ہے اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر، اس کو بخش دے، اس پر رحم کر. جب کوئی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، تب جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر، اس پر رحم کر، اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے. نماز پڑھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیے اس کو ہم کریں، یہ معاف کر. اسی طرح 13واں وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ یہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے اس عمل کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے تعلق سے ہمیں بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. صرف 100 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اپنے رب کی پاکی جو شخص 100 مرتبہ دن میں سے بیان کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. یہ تمام باتیں صغائر کے تعلق سے، صغیرہ گناہوں کے کتنے بھی ہو، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، گناہ معاف. صحیح بخاری کی دوسری روایت اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اور آپ نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری پڑیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. تو یہاں پہلی روایت میں کہا سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اگر اس کی برائیاں گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو یہ اس کو مٹا دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں کثرت سے اس ذکر کو کریں. 100 مرتبہ میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے، ہر نماز کے بعد 20 باندھ لے تو 100 ہو جاتے 5 نمازوں کے. بہرحال کوئی چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے. اسی طرح جو ہے 14واں وہ عمل 14 جو ہے وہ عمل جسے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس عمل کے تعلق سے آپ نے فرمایا، اور وہ عمل ہے جسے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 سنس معاف ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عام زبان میں اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں. جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا ثواب کیا ہے؟ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلاموں کا آزاد کرنے کا ثواب. 100 نیکیاں لکھی جاتی، 100 اس کے بارے میں جو ہے جس کو کہیں گے گڈ ڈیڈز لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر فرمایا اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے، شکنجے سے، اس کے جو ہے بہکانے سے، پھسلانے سے وہ شخص جو ہے شام تک محفوظ رہتا ہے. جب سے پڑھا صبح سے لے کر شام تک محفوظ رہتا ہے. دیکھیے کتنا آسان کلمہ ہے.
اس کلمے کو جو 100 مرتبہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹ جاتی ہے، اور اس صبح سے لے کر شام تک شیطانی پورے حملوں سے وہ اپنے نفس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کثرت سے جو ہے اس کلمے کو پڑھیں، بہت آسان ہے۔ اسی طرح 15 وہ عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے، جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا۔ نماز کے تسبیحات کہنا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جو کہ 99 ہوتے ہیں، اور پھر 100 کہتا ہے، مطلب 100ویں بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ پچھلا کلمہ جو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پورے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، یاد رکھیے، عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار، اور بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی شامل آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو جو ہے پڑھیں۔ 16واں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہونے کی جو بشارت دی گئی، بات بتائی کہ وہ یہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہے اس مجلس میں بیٹھنا، یہ ہے اس کا ثواب یہ کہ اس سے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت لمبی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اس حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ ویسی مجلس مل گئی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے جمتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے بہت اوپر تک، جو آسمان تک جو فرشتے جو قطار در قطار جو جم جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بارے میں پھر جو ہے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا اللہ وہ جو ہے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، اور کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیرے بندے جو جمع تھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم اس چیز پہ گواہ رہنا کہ میں نے ان بندوں کو جو ہے بخش دیا ہے، ان کو جو ہے معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا اور آ کر بس آیا تھا، یوں ہی بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بندو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بے نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ مطلب ان مجلسوں کے فضائل دیکھیں، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس سے بہت ہم کو کاٹا آتا آنکھ پہ بیٹھنے سے، بہت مشکل ہوتی ہے، ارے اب جاؤ بیٹھو۔ ہاں باقی دوسری مجلسوں میں تو بلا کر، میسج کر کے، گاڑی میں بٹھا کر اپنے طرف سے پیسہ خرچ کر لے جایا جاتا ہے، نہیں اللہ کے دین کی بات جہاں ہو رہی ہے، ارے نہیں وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور دین کی بات بھی سننے میں مزہ اور بد مزہ والا معاملہ چلتا ہے نا۔ جمعے کا خطبہ سنیں، بہت مزہ آ گیا آج، بہت مزہ آ گیا، یہ کیسا مزہ آتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دین کی بات سیکھنا ہے، مزہ اور بہت مزہ آ گیا آج، ارے وہ وہاں مزہ نہیں آتا، وہ مقرر ہے کہ بہت مزہ آتا، ارے انہوں نے مزہ نہیں آتا۔ دین کی بات سیکھنا، اس مجلس کے فضائل تو سنیے، یہ نہیں کہا کہ وہاں بہت اچھا مقرر ہے، بہت مزے والی باتیں کر رہا ہے، تم کو ساری مجلس کا تذکرہ جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چھوٹی ہو سکتی بڑی ہو سکتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے، فرشتے ڈھونڈتے رہتے ایسی مجلسوں کو، جب پا لیتے دوسروں کو بلاتے، جمع ہو جاتے آسمان تک، اللہ کو حالانکہ سب پتہ ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیا، کہاں پایا، کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے؟ تو کہا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ اللہ تجھ سے جہنم سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اس مجلس میں ایسا ایک انسان تھا جو یوں ہی آ کر بیٹھا تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجلس ایسی نہیں ہے جس میں بیٹھنے والا جو ہے بد نصیب ہو، مطلب وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم کوشش کریں ایسے مجلسوں میں جائیں اور اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر ہو، ورنہ ہمارے پاس جو مجلسیں ہوتی ہے دنیاوی بات، فالتو باتیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مجلس سجتی، مجھے بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی حرام کاریوں کی مجلس سے سجا رہا ہے، کوئی برائیوں کی مجلس سے سجا رہا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور جب دینی مجلسوں کا بات آتا ہے لوگوں کی آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت مشکل ہوتی ہے، وہاں مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو سمجھنی ہے۔ اسی طرح 17واں وہ بات، وہ گناہ، وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہ کی بات فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ گناہ ہوا، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اور توبہ کرنا فوراً یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، حدیث کچھ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ نے فرمایا کہا، ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ مجھ سے گناہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جسے معلوم اس کا ایک رب ہے، اور وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے جو ہے، اور جو ہے میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا۔
پھر وہ بندہ دوسرا جو ہے ایک اور بار پھر خطا کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جسے پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ پھر وہ ایک خطا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے لیکن پکڑ بھی کرتا ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے، تم گواہ رہنا اس نے مجھ سے 3 بار معافی مانگی اور میں نے اس کو جو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ گناہ ہوتے ہی فوراً معافی مانگنا، لیکن میں نے شروعات میں بات واضح کر دی تھی، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں اس لیے کہ اب بتایا جا رہا ہے اتنے جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو خوب تکلیفیں پہنچاتے ہیں، خوب اذیتیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں چلے گئے وہ صاحب؟ حج کو چلے گئے، وہ حج کو چلے گئے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں ایک صاحب کے پاس گیا، وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے، میں نے ان کو پیسہ دیا جاب کے لیے، وہ مجھے 5-6